بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 134 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 135 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم پڑھ کر آئے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ان کو آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے، صلح صفائی کر لینی چاہیے، آپس میں اپنے معاملے کو نمٹا لینا چاہیے، اور صلح ہی میں بہتری ہے۔ تو جھگڑوں کا بیان تھا۔ اسی طرح شروع صورت سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وراثت کے بھی احکامات ہیں اور دیگر حقوق ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں یا کسی اور وجہ سے آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے گھر سے باہر نکل جاتا ہے، تو اس وقت میں مقدمہ دائر ہو جاتا ہے کبھی۔ پھر مقدمہ جب قاضی کے پاس دائر ہو جائے تو وہاں گواہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو گواہی کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح انسان کو گواہی دینی چاہیے، اس کا ضابطہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، لڑکے کا قصور ہے، لیکن لڑکے کے گھر والے جو ہیں وہ قصور کو ماننے کے لیے تیار بالکل نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھتے ہیں یہ تو بس فرشتہ ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں، سارا قصور جو ہے وہ لڑکی کا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کا قصور ہوتا ہے لیکن اس کے گھر والے بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں بس یہ تو بس رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کی طرح ہے، یہ بہت نیک ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور لڑکے کا ہے۔ تو لڑکے والے لڑکی کے ذمے لگاتے ہیں اور لڑکی والے وہ لڑکے کے ذمے قصور کو لگاتے ہیں، جبکہ قصور کبھی لڑکے کا ہوتا ہے، کبھی لڑکی کا، کبھی دونوں کا ہوتا ہے۔ تو بے جا ایک دوسرے کی حمایت شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ لڑکے والے جانتے ہیں کہ لڑکے کا قصور ہے لیکن پھر بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، لڑکی والے بھی جانتے ہیں کہ ہماری لڑکی کا قصور ہے لیکن پھر اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ تمہیں گواہی حق کے ساتھ دینی چاہیے، سچائی کے ساتھ دینی چاہیے۔ اگر تم گواہی غلط دو گے تو اس سے دوسرے کا حق مارا جائے گا اور تم ظالم بن جاؤ گے، تم گناہگار ہو جاؤ گے، پھر قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے انصاف کے ساتھ گواہی دو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو، بس انصاف کے ساتھ گواہی دینا یہ تمہارا کام ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء للہ اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنی جانوں کے خلاف ہو، او الوالدین یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، جس کے بھی خلاف ہو سچائی کی گواہی دو اور اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، کوئی اور تمہارا مقصد گواہی کا نہ ہو، تو چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ پڑ رہی ہو تب بھی تم گواہی دو۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، شوہر کا قصور ہے، بات باہر چلی گئی، 5 حضرات بیٹھ گئے فیصلہ کرنے کے لیے، اب لڑکا جانتا ہے میرا قصور ہے لیکن وہاں خاموش رہے گا تو یہ اس نے غداری کی، اس نے عدل اور انصاف کو چھوڑ دیا، یہ جھوٹا ہوگا، یہ ظالم ہوگا۔ وہاں بتا دے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، لڑکی سے ہوئی ہے غلطی، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ یا ایک مطلب یہ ہے اپنے خلاف گواہی دینے کا، آدمی سے کوئی جرم ہو گیا، اس جرم کا وہ اقرار کر لے، اس جرم کا وہ اقرار کر لے۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے چوری کر لی، چوری ہو گئی، انسان ہے، بشر ہے، بشری تقاضے کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے آدمی سے، شیطان اس کو بہکا دیتا ہے
اس نے چوری کر لی، لوگ پکڑ کے لے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدمی دیکھنے میں لگتا ہے بہت نیک ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس نے چوری نہ کی ہو۔ آپ نے اس سے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے چوری نہیں کی ہے، یہ ایسے ہی آپ کو پکڑ کر لے آئے ہیں۔ تو اس آدمی نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں نے چوری کی ہے۔ تو یہ اپنے خلاف گواہی ہے، میں نے چوری کی ہے، یہ مجھے ٹھیک پکڑ کر لائے ہیں، میں نے چوری کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود اقرار کر رہا ہے چوری کا، اس کو معلوم ہے کہ ابھی اس کا ہاتھ کٹے گا، تب بھی اقرار کر رہا ہے، ذرا پتہ کرو اس کے گھر کہیں یہ پاگل تو نہیں ہے۔ تو اس کے گھر پتہ کیا گیا، انہوں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، پس تم ان کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالو، یعنی ایک ہاتھ اس کا کاٹ دیا جائے گا۔ تو ہاتھ کٹنا اس نے گوارا کیا، لیکن جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا۔ ہو گئی غلطی، اس کا اقرار کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے غلطی ہو گئی، بدکاری کا ارتکاب ہو گئی، انسان ہے، بشر ہے، معصوم تو صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، باقی کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، اور صحابہ کرام سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان سے گناہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، لیکن گناہ پر وہ قائم نہیں رہتے ہیں، گناہ ان کا باقی نہیں رہتا ہے، وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ بھی ان کو معاف کر دیتا ہے، اور ان کی معافی کا اعلان قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کر دیتا عفا اللہ عنہم، کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو غلطی ہو گئی، اب پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ کوئی نقصان ہو گیا؟ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی یا کچھ کیا ہوا؟ ایسے موقع پر آدمی بولتا ہے گھر کا کوئی نقصان، آدمی کہتا ہے میں تو مارا گیا، میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں ماعز تم غلط کہہ رہے ہو، تمہیں ایسے ہی خیال آیا ہوگا، نہیں۔ تو اس طرف آپ نے چہرہ پھیرا، ادھر آگے اگر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر اللہ کا حکم جاری کیجئے۔ آپ نے پھر اعراض کیا، پھر سامنے آگے، اور پھر اقرار کر رہے ہیں، آپ نے پھر اعراض کیا، پھر سامنے آ رہے، 4 مرتبہ اقرار کیا اور بے چین ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ پر اللہ کا حکم جاری کر کے مجھے پاک کیجئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا، چونکہ شادی شدہ تھے، اور شادی شدہ آدمی اگر بدکاری کا ارتکاب کر لے تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے گا، ایک گڈھا کھود کے اس میں کھڑا کر کے اوپر سے پتھر مارے جائیں گے، یہ اسلامی سزا ہے۔ اور ایک کسی کو اگر اس طرح کی سزا لگ جائے گی تو ہماری ساری مائیں بہنیں جو ہیں ان کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، کوئی ان کی طرف غلط نظر سے دیکھے گا نہیں، اس لیے سخت سزا رکھی گئی۔ تو 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کیا، اب ان پر سزا جاری کی گئی۔ سزا جاری کروانے کے لیے بالکل مطمئن ہیں، کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے یہاں مجھ کو سزا لگ جائے گی میں پاک ہو جاؤں گا، آخرت کی سزا سے میں بچ جاؤں گا، جو آخرت کی سزا بہت سخت ہے، دنیا کی سزا کوئی سزا نہیں ہے۔ اب انسان ہے، جس وقت ان پہ پتھر لگنے لگے تو کچھ دیر تو برداشت کیا، پھر برداشت سے باہر ہو گیا تو نکل کے بھاگے۔ آگے سے ایک صحابی آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، انہوں نے وہ لکڑی ماری جس سے ان کو وہ لگی اور نیچے گر گئے، اور وہیں اللہ کے یہاں پہنچ گئے۔ ان کا بھائی آیا، آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا میرے بھائی کو ایسے مارا گیا جیسے کتے کو مارا جاتا ہے، اس نے غلطی کی تھی۔ آپ نے فرمایا اپنے الفاظ واپس لو، توبہ کرو، تم نے اس کے لیے غلط الفاظ کہے ہیں، اس نے ایسی توبہ کی تھی اگر اس توبہ کو پورے مدینہ والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب پر حاوی ہو جائے، ایسی سچی اس نے توبہ کی تھی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر سارے گناہگار انسانوں پر ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اس سے بھی وہ حاوی ہو جائے، ایسی توبہ انہوں نے کی تھی۔ اسی طرح ایک عورت، اس سے غلطی کا ارتکاب ہو گیا، آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بدکاری کر لی، مجھے پاک کر دیجئے، اللہ کا حکم مجھ پر جاری کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
تمہیں ایسے ہی خیال پیدا ہو گیا ہوگا، تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، 4 مرتبہ اس نے اقرار کیا۔ اقرار کرنے کے بعد اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا جرم تو ثابت ہو گیا، تم نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا ہے، لیکن ممکن ہے کہ تمہارے رحم میں بچہ ٹھہر گیا ہو، تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اب جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد آ جانا۔ یہ چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد بچے کو اٹھائے ہوئے آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھ پر اللہ کا حکم جاری کیجیے۔ یہ ایسے لوگ تھے جن پر آخرت کی فکر اتنی سوار تھی کہ دنیا میں چاہے کوئی سزا مل جائے لیکن آخرت کی سزا سے ہم بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، اس کو دودھ کون پلائے گا، لہٰذا لے جاؤ، اس کو دودھ پلاتی رہو، جب یہ بچہ باہر کی غذا لینے لگے گا اس کے بعد پھر آ جانا۔ یہ چلی گئی اور بچے کو دودھ پلاتی رہی، اور جب بچے نے باہر کی غذا کھانا شروع کی، اب بچے کو اٹھائے ہوئے اور ساتھ میں روٹی کا ٹکڑا اٹھائے ہوئے آ گئی اور آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے کو رکھا اور کہا یا رسول اللہ اب دیکھیے یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس پر پھر اللہ کا حکم جاری کرنے کے حکم دے دیا کہ اس پر اللہ کا حکم جاری کیا جائے، اسے سنسار کیا جائے۔ یہ ہے اپنے خلاف گواہی دینا، کہ آدمی سے جرم ہو جائے اپنے جرم کا اقرار کر لے۔ کبھی شیطان ایسا ہوتا ہے انسان سے کوئی گناہ کراتا ہے، کسی کا حق آدمی دبا لیتا ہے اور پھر ڈٹا رہتا ہے، لیکن اس کو بعض دفعہ اپنا ضمیر اس کو جو ہے جھنجھوڑتا ہے کہ تو غلطی پر ہے، دوسرے کے حق کو دبا رہا ہے، دوسرے کی زمین کو دبا رہا ہے، دوسرے کے مکان اور دکان پر تو نے غلط دعویٰ کیا ہوا ہے، تو اس وقت میں اسے چاہیے وہ فوراً اپنی غلطی کا اقرار کر لے۔ یہ اپنے خلاف گواہی دینا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ اب اگر میں اقرار کروں گا اپنی ہار مان جاؤں گا تو پھر بدنام ہو جاؤں گا۔ نہیں، اس بدنامی سے نہ ڈرے، اس بدنامی سے ڈرے جو آخرت کے دن ہوگی، جو صرف 2-4 بندوں کے سامنے یا ایک علاقے کے بندوں کے سامنے نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک آنے والا ہے وہاں تک کہ سارے انسان وہاں موجود ہوں گے۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہوں گے، سارے پیغمبر ہوں گے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ ان کے سامنے جب ہمارا اعمال نامہ کھلے گا اور وہ سامنے آئے گا تو اس وقت جو شرمندگی ہوگی اس سے بہتر ہے کہ ہم یہیں شرمندہ ہو جائیں اور یہیں اپنے جرم کا اقرار کر لیں اور اگلے سے معافی مانگ لیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، جو میں نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا، یا آپ کی زمین پر، آپ کے فلاں چیز پر میں نے قبضہ کر لیا تھا، آپ کا فلاں حق مارا تھا، بس مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ انسان کا جو ضمیر ہے نا، یہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے، بار بار یہ کہتا ہے تو غلط کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے، لیکن پھر نفسانی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، شیطان غالب آ جاتا ہے، تو پھر آدمی اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتا ہے۔ یہاں اللہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ گواہی حق کے ساتھ دو، انصاف کے ساتھ دو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، او الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو گواہی۔ باپ نے جرم کیا، باپ نے ظلم کیا، دوسرے کی زمین دبا لی، دوسرے بھائی کی زمین دبا لی، چچا جو میرا چچا ہوگا سمجھو، اس کی زمین دبا لی باپ نے۔ اب بیٹا جانتا ہے کہ باپ غلطی پر ہے اور ہمارا چچا یا کوئی پڑوسی یا جو بھی ہے وہ حق پر ہے، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے یہ گواہی نہیں دے رہا ہے، اس کی حمایت کر رہا ہے، تو یہ ظالم ہے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ یہ گواہی دے کہ میرا باپ جھوٹا ہے، میرا باپ غلطی پر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ باپ کا ادب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کسی کا حق وہ دبا رہا ہے اور مقدمہ دائر ہو گیا، اب اس کی بیٹے کی ذمہ داری ہے وہ باپ کے خلاف گواہی دے۔ اگر گواہی نہیں دے گا یہ گناہگار ہوگا، اس کو پتہ ہے میرا باپ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی نہیں بول رہا ہے۔ تو ایک ہے حمایت میں کھڑے ہو جانا، ایک ہے خاموش رہنا۔ خاموش رہنا بھی جائز نہیں، خاموش رہنا بھی جائز نہیں اور حمایت کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو سامنے آنا ہوگا اور آ کر کہنا ہوگا میرا باپ غلط کر رہا ہے یا میری ماں غلط کر رہی ہے۔ والاقربین، یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، کسی کا بھائی ہے وہ ظالم ہے، اس نے کسی کی زمین دبا لی،
یا کسی کا کوئی اور حق دبا لیا، دوسرا بھائی جانتا ہے کہ میرا بھائی جھوٹا ہے اور میرا بھائی غلطی پر ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ میرا بھائی ہے میں خاموش رہوں یا اس کی حمایت کروں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے گناہگار ہے، خاموش رہتا ہے تب بھی گناہگار، اور اگر اس کی حمایت کرتا ہے تب بھی ڈبل گناہگار ہوگا۔ پھر تو یہ باطل کا ساتھ دے رہا ہے، اور ایک ہے خاموش رہنا، تو خاموش رہنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ گواہی کو چھپا ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، کہ تم گواہی کو نہ چھپاؤ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا۔ تو لہذا گواہی کو چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یا مقدمہ لگ گیا دو آدمیوں کا، ایک اس میں مالدار قسم کا آدمی ہے، دوسرا غریب ہے۔ اب آدمی مالدار کی مالداری کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دے دی، یہ باطل پر ہے، گواہی دے دی تو یہ پتہ نہیں کیا کرے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا۔ کہا نہ، یہاں بھی خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہارے سامنے کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم جو اس میں حق پر ہے اس حق والے کی حمایت کرو، اور جو باطل پر ہے اس کے خلاف تم گواہی دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے پھر تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا، اور لوگوں کے حقوق مارے جائیں گے، اور اس کے حق کے مارنے میں تم خود بھی کیا ہو، شامل کیے جاؤ گے۔ اس لیے کسی کی رو رعایت اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے پہلے حکم دیا کونوا قوامین بالقسط، کہ تم مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ انصاف پر۔ مطلب کیا ہے؟ شہداء للہ، یعنی تم اللہ کی رضا کے لیے گواہ بن جاؤ۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، او الوالدین، یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین، یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر ہو وہ شخص غنیا مالدار، او فقیرا، یا وہ ہو فقیر یعنی غریب انسان ہو، فاللہ اولا بہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا زیادہ ہمدرد ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آدمی کبھی گواہی دینے سے رک جاتا ہے، حق کی گواہی دینے سے رک جاتا ہے دو وجہ سے، کبھی مالدار کی مالداری کی وجہ سے، اور کبھی فقیر کے فقر کی وجہ سے آدمی گواہی، حق کی گواہی، سچائی کی گواہی نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مالدار آدمی ہے، اس نے چوری کر لی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس نے چوری کی ہے، مقدمہ دائر ہو گیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مالدار آدمی ہے، اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دے دی تو یہ معلوم نہیں کیا کرے گا، تو گواہی کو چھپاؤں گا اس وجہ سے تو گناہگار ہو جاؤں گا۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے کا اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا، اس لیے وہم کی وجہ سے گواہی چھپانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یا اس طریقے سے کہ ایک مالدار آدمی ہے اور وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے، اب ہم اس کے خلاف اس نے جرم کیا اور مجھے معلوم ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، اب میں اس کے خلاف گواہی نہ دوں اس وجہ سے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اگر اس کے خلاف گواہی دی یہ تو بدنام ہو جائے گا، اور پھر جو لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے وہ رک جائے گا۔ کہا اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا کوئی فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا، مثال کے طور پر اس نے چوری ہی کر لی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ اب جس کی چوری کی ہے اس نے مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ چور ہے، اور مجھے معلوم بھی ہے کہ یہ چور ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دے دی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پھر ان کے لیے کون کمائے گا، کیسے ان کا گزارا چلے گا، اس لیے میں اس کے فقر کی وجہ سے خاموش رہتا ہوں اور گواہی نہیں دیتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم گناہگار ہو جاؤ گے، تمہیں کسی کی رو رعایت نہیں کرنی ہے، کسی فقیر کی اس کے فقر کی وجہ سے رعایت نہیں کرنی ہے، کسی مالدار کی اس کی مالداری کی وجہ سے رعایت نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی وہ مالدار ہے مجرم تو تب بھی اللہ اس کا زیادہ ہمدرد ہے، اگر وہ فقیر ہے اللہ اس کا زیادہ ہمدرد ہے، اللہ اس کے زیادہ قریب ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں یہ اپنا قانون سنا رہا ہے کہ تم کو گواہی چھپانے کی اجازت نہیں ہے، باقی اللہ اس کے ساتھ نمٹ لے گا، اللہ اس کو دیکھے گا، آگے کے احوال اور حالات اللہ جانتا ہے، اللہ اس کے حق میں بہتر کرے گا جو بھی کرے گا، لیکن تمہیں گواہی چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔
تو ان یکن غنیا، اگر وہ یعنی مجرم ہو، غنیا مالدار، او فقیرن یا وہ فقیر ہو، فاللہ اولا بہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے زیادہ قریب ہے، یا اللہ ان کا زیادہ ہمدرد ہے۔ تمہیں ہمدردی دکھانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، تم تو حق کے ساتھ سچائی کی اور عدل کے ساتھ انصاف کی گواہی دو۔ فلا تتبعوا الہوی، اور تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، یعنی عدل اور انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ اگر کوئی عدل اور انصاف سے گواہی نہیں دے رہا ہے، وہ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح گواہی دو تو صاف گواہی دو، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا زمین کے ایک ٹکڑے کے بارے میں۔ اب ایک آدمی نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے دوسرے کی زمین پر، مقدمہ دائر ہو گیا، یہ جانتا ہے کہ یہ ناجائز قبضہ کرنے والا ہے اور زمین اس کی ہے، تو اب یہ آدمی جس کو معلوم ہے، پتہ ہے، اس کو گواہی کے طور پر پیش کیا گیا۔ قاضی نے اس کو پوچھا کہ بھئی آپ بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ اس کی ہے؟ تو یہ کہتا ہے اس کی ہو بھی سکتی جی، نہیں بھی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہو گیا کیا؟ کجروی سے گواہی دینا، یہ گواہی کو چھپانے والا ہے، یہ ہے زبان کو موڑنے والا۔ یہ غلطی ہو بھی سکتی ہے اس کی، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی نہ دے، بلکہ جو بات ہو وہ بات پوری طریقے سے بتا دے اگر معلوم ہے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو پھر خاموش رہے، پھر سیدھا کہہ دے میں نہیں جانتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے جی۔ تو وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم زبان کو موڑو گے، او تعرضوا یعنی غلط گواہی دو گے، او تعرضوا یا تم اعراض کرو گے، گواہی نہیں دو گے، گواہی نہیں دو گے، تو دونوں صورتوں میں تم مجرم ہو، پھر جان لو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، اور جب تمہارے اعمال کو وہ جانتا ہے تو جو تم کر رہے ہو اس کے مطابق وہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اگر تم مجرم ہو تو تمہیں ضرور جرم کی سزا دی جائے گی، تمہارا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون کس کی حمایت میں غلط گواہی دے رہا ہے اور کون کس کے حق میں صحیح گواہی دے رہا ہے، دونوں کو وہ جانتا ہے، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے۔ دنیا والوں سے آدمی اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی بھی چھپا نہیں سکتا ہے، اور وہ قیامت کے دن سب کچھ اس کے سامنے ظاہر کر دے گا، جو اس نے عمل کیا ہوگا سب سامنے آ جائے گا، اور اس وقت جو ذلت اور رسوائی ہوگی وہ بہت ہی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہر گناہ سے، ہر برائی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک